صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان میں بہت سارے حقوق ہیں، جن میں سے ایک حق یہ بھی ذکر کیا کہ جب تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے جاؤ۔ دیکھیں، ایک بندہ بیمار ہوتا ہے نا، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذہن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جسم کو بھی پہنچتی ہے، تو جب ایک دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرنے جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ اور آج کی سائنس تو اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس وقت بندہ خوش ہوتا ہے یا اس کو تسلی دینے والا کوئی آتا ہے تو اس کے جو اندر سیلز ہیں وہ بڑھتے ہیں جو بیماری کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی عیادت جو ہے وہ یعنی کہ ذہن کے اندر رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو، اور یہ عیادت کو اپنائیں۔ اس پہ بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ صبح کو عیادت کرنے جاتا ہے کسی کی تو اللہ 70,000 فرشتوں کو لگا دیتے ہیں جو صبح سے شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو عیادت کرنے گیا ہے۔ اسی طرح جو شام کو کرتا ہے تو اللہ شام سے لے کے صبح تک فرشتوں کو لگا دیتے ہیں جو اس کی مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ مسلسل جنت کے باغوں میں رہتا ہے۔ یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے عیادت کرنے والے پہ۔ لیکن کوشش کریں کہ عیادت کرنے جائیں تو ایسے وقت کا انتخاب کریں جس میں عموماً مریض کو تکلیف نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کے آرام کا وقت ہو اور بندے پہنچے ہوئے ہیں، اس وقت اسے اٹھایا ہے یا بٹھایا ہے۔ اور یہ بھی کوشش کی جائے کہ جس سے مانوس ہے وہ تھوڑا زیادہ بھی بیٹھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مریض اتنا مانوس نہیں ہے اور تکلیف میں ہے تو کوشش کریں عیادت جلدی کر کے چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا، ایک آدمی آیا آ کے بیٹھ ہی گیا، لوگ آتے گئے جاتے گئے، وہ بیٹھا رہا۔ تو میں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو بیمار ہوں، اوپر سے لوگ بڑے تنگ کرتے ہیں، بیٹھے ہی رہتے ہیں، تو اسے پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ کہنے لگا حضرت آپ کہیں تو کنڈی لگا دو؟ کہنے لگے ہاں کنڈی لگا دو لیکن اندر سے نہیں باہر سے لگا دو۔ مطلب یہ ہے کہ تم سوچو تو صحیح۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مانوس دوست ہے، دل لگی والا ہے، جس کے پاس بیٹھنے سے مزید اس کا دل لگا رہے گا تو اس کے پاس زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اس کی نوعیت کے اعتبار سے۔ اسی طرح اس کو تسلی دیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو تکلیف بیماری آئی ہے یہ تو اجر کو بڑھائے گی، لا باس طہور انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور دعائیں دیں اس کو کہ اللہ رب العزت جو ہے تمہیں پاک کریں گے، صاف کریں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، اللہ دور فرما دیں گے، صبر کرو۔ تو ایک تکلیف پہ اجر اللہ عطا فرماتے ہیں، دوسرا صبر کرنے پہ اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح آج کل یہ پچھنی بن گئی ہے جی، پچھنی لے کے جانا، پھل لے کے جانا ہے یا کوئی چیز لے کے جانی ہے، تو یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فراوانی دی ہوئی ہے تو آپ لے جائیں، لیکن اگر نہیں ہے گنجائش تو آپ ایسے بھی عیادت کرنے جا سکتے ہیں۔ تو ہے کہ صرف اس پھل یا دیگر چیزوں کی وجہ سے عیادت جیسے ایک جو اجر اللہ عطا فرماتے ہیں اس سے محروم نہ رہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ یہ چیزیں عیادت کے باب میں یاد رکھیں، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔